میرا فون بجا تو میں نے اسکرین پر نام دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک سی گئیں۔ اسکرین پر اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے کان سے فون لگایا تو دوسری طرف سے اس کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ ہم دونوں کے درمیان ابھی بات چیت کا سلسلہ یہ نیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ وہ اپنی پسند ناپسند بتاتی اور میں خاموشی سے سنتا رہتا۔ مجھے اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ ہم نے ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنا شروع کیا۔ اسے پھول پسند تھے اور مجھے اس کی باتیں۔ ہم دونوں کی پسند ملتی جلتی تھی۔ گھر والوں کے سامنے جب یہ بات آئی تو ایک عجیب سی جھجک کا ماحول تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے وہ پسند ہے۔ دوسری طرف سے بھی سب کچھ طے پانے لگا۔ ایک دن ہم پہلی بار آمنے سامنے ملے۔ ماریا بہت شرمائی ہوئی تھی۔ اس نے نظریں جھکا رکھی تھی اور میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس دن ہماری زیادہ بات نہ ہو سکی، مگر ملاقات دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ گھر والوں کی رضامندی نے ہمارے تعلق کو ایک نیا موڑ دیا۔ ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ہونے والے تھے۔ فون پہ لمبی لمبی باتیں اب معمول بن گئی تھیں۔ ہم راتوں کو جاگ کر اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے۔ وہ کہتی کہ شادی کے بعد ہم بہت گھومیں گے اور میں اسے کہتا کہ میری دنیا تو تم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث بھی کرتے اور اپنی بات منوانے کی ضد کرتے، اور میں پیار سے انہیں منا لیتا۔ اس نوک جھوک میں بھی ایک ہی لطف تھا۔ ہم دونوں کے درمیان دوری کم ہونے لگی تھی اور جذبات شدت اختیار کرنے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے کی آواز سنے بغیر اب دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز اور پریشانی بتاتی۔ میں اسے تسلی دیتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ منگنی کی تقریب کے بعد تو جیسے سب کچھ بدل گیا۔ سب نے ہمیں مبارکباد دی اور ہم ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئے۔ وہ قریب میرے لیے زندگی کا بہترین یادگار دن بن گیا تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار انگوٹھی پہنائی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اس میں اپنی پوری زندگی نظر آئی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے مستقبل کے لیے ہزاروں خواب سجا لیے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ میں اسے دیکھتا تو سوچتا کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت عطا کی۔ ہماری جذباتی وابستگی اتنی گہری ہو گئی تھی، اب کسی اور چیز کی خواہش باقی نہ رہی، بس اس کے ساتھ جینے کا ایک پکا ارادہ تھا۔ کچھ دن بعد میں بارش میں بھیگا ہوا اس سنسان سڑک پر کھڑا تھا، جہاں صرف اسٹریٹ لائٹس کی زد روشنی تھی۔ وہ میری اداسی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں فون تھر تھرا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے کال ملائی۔ اس بار گھنٹی بجتی رہی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید وہ فون نہیں اٹھائے گی، لیکن پھر اچانک دوسری طرف سے کلک کی آواز آئی۔ ہیلو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے کہا تو دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ صرف اس کے رونے کی ہلکی ہلکی ہچکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ تم رو رہی ہو؟ میں نے پوچھا اور میرا اپنا گلا بھر آیا۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں کیا کرتی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں۔ مجھے مسلسل طعنے دے رہے تھے کہ میں نے آپ کو بدل دیا ہے اور یہ کہ میں آپ کی روایات کو نہیں مانتی۔ میں نے تڑپ کر کہا، تم ایسی باتیں کیوں سنتی ہو؟ جب میں نے کہا کہ میں سب سنبھال لوں گا تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ بولی، نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، میرے والدین کا بھی پریشر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر شروع میں اتنی لڑائیاں ہیں تو آگے زندگی کیسے گزرے گی، اور میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں آپ کی بات مانوں یا اپنے ماں باپ کی۔ میں اس وقت ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میری بات سنو، جو غلط فہمیاں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم دونوں کے گھر والوں کے درمیان ابھی فاصلہ ہے۔ جیسے ہی ہماری شادی ہوگی، ہم ایک ہوں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تم بس اتنا کرو کہ مجھے بات کرنے دو، میں آج رات ہی اپنے امی ابو سے بات کروں گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے تنہا تو نہیں چھوڑیں گے؟ میں نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہم دونوں ایک نہیں ہو جاتے۔ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی شدت سے ضرورت تھی۔ ہم دونوں میلوں دور تھے، لیکن فون کے ذریعے ہماری روحیں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے جب آپ کا نام میرے ہونٹوں پر آتا ہے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔
اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کبھی کسی کے کہنے پر مجھ سے دور نہیں ہوں گے۔ میں نے اسی وقت اس اندھیری رات میں اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وعدہ دیا۔ میں نے کہا میں کائنات کی ہر طاقت سے لڑ سکتا ہوں، لیکن تمہیں اپنی زندگی سے دور نہیں ہونے دے سکتا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں۔ اس نے ایک بار پھر کہا آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، کاش آپ ابھی میرے سامنے ہوتے۔ میں نے کہا بس کچھ مہینے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میرے سامنے ہوگی، ہم تب ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے اسے پیار سے اللہ حافظ کہا اور فون بند کر دیا، لیکن میرے دل میں جو بے چینی تھی اب بھی باقی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آنے والا وقت مزید مشکل ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے ارادے مضبوط کر لیے۔ نہ جانے کون دونوں گھروں کے درمیان غلط فہمیاں کر رہا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتہ تھا، مگر مجھے یہ غلط فہمیاں ہر حال میں دور کرنی تھی۔ اگلے دن میں نے ہمت جمع کی اور سیدھا اپنے ابو کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور کہا ابو مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اخبار نیچے رکھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں کسی بھی طرح کی غلط فہمیوں کی وجہ سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ ابو نے ایک گہری سانس لی اور بولے بیٹا تم ابھی اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرنے کی عمر نہیں ہے، کیا تمہیں لگتا ہے یہ رشتہ نبھانے کے لیے تم تیار ہو؟ میں نے جواب دیا جی ابو میں تیار ہوں اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ ابا سمجھ رہے تھے کہ ابھی میں شادی کے لیے تیار نہیں، مگر وہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں تو بےتاب ہو رہا ہوں۔ شام کو ماریا کی سہیلی نے مجھے میسج کیا کہ وہ کل سے کچھ کھا پی نہیں رہی اور گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہی۔ میں یہ سن کر تڑپ اٹھا۔ میں نے فوراً اسے کال ملائی۔ اس نے فون اٹھایا لیکن آواز میں وہ چمک نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا ہم ساتھ دیں گے، تو اب یہ ہمت ہارنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا مجھے لگ رہا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، شاید ہم دونوں کا ملنا ہی نہیں لکھا۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس نے کہا بھروسہ تو کرتی ہوں، لیکن گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا خود اپنے گھر والوں کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، وہ تمہارا دفاع نہیں کر سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم انہیں بتا دو میں کمزور نہیں ہوں، میں صرف بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، تم بس ایک مہینہ صبر کر لو، جیسے ہی ہماری شادی ہوگی ہم اپنی الگ دنیا میں رہیں گے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ میں میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا میں مر سکتا ہوں لیکن تنہا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شادی کی بات ہو رہی ہے لیکن ہر چیز میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا دیکھو یہ دنیا ایسی ہے، ہمیں لڑانے کی کوشش کرے گی لیکن ہمیں جیتنا ہے۔ میں نے اس دن اپنی زندگی کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو میں نے کسی سے نہیں کہی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہم نے تہیہ کر لیا کہ گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے سے نکال دیں گے۔ ہم نے اپنی ایک الگ دنیا فون پر بسانا شروع کر دی۔ ہم نے شادی کے بعد کی منصوبہ بندی کی کہ ہم کہاں کہاں جائیں گے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے اس سے کہا تم بس تیار رہنا، جیسے ہی نکاح ہوگا میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ ہنس کر بولی پہلے نکاح تو ہونے دیں۔ میں نے کہا نکاح کیا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ تم صرف میری ہو۔ اس وقت ہمارا رشتہ کسی بھی غلط فہمی سے پاک ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنی ساری مشکلات کو پس پش ڈال دیا، اب صرف ہمیں اپنی شادی کا انتظار تھا۔ وہ دن گزرنے لگے اور پھر ہم دونوں کی محبت میں شدت آ گئی۔ اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس ایک دوسرے کا ساتھ کافی تھا۔ میں نے اسے فون پر کہا کہ اب ہمیں شادی کی شاپنگ شروع کرنی چاہیے، کیونکہ میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے سسر سے اجازت لی اور ماریہ کو لے کر سب سے بڑی مارکیٹ پہنچ گیا۔ وہاں بہت رش تھا۔ ایک دکان پر رک گئی اور ایک جوڑا دیکھ کر کہنے لگی یہ کیسا ہے، یہ تو تمہاری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہا۔ وہ ضد کرنے لگی نہیں مجھے یہی لینا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا دیکھو میری بات مانو، تم اس ہرے رنگ میں بہت پیاری لگو گی۔ میں نے اسے ایک جوڑا دیا۔ ہم نے کافی دیر بحث کی اور آخر میں دکاندار نے ہنس کر کہا آپ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر وہ شرما گئی اور اس نے میری طرف دیکھ کے مسکرا دیا۔
ہم نے خریداری کے دوران ایک دوسرے کی پسند کا خوب خیال رکھا۔ کبھی وہ کہتی آپ یہ شرٹ لیں تو میں کہتا نہیں، تم مجھے جو پہناؤ گی میں وہی پہنوں گا، اور پھر یوں ہی شاپنگ کرنے کے بعد میں نے اسے کھانا کھلانے کے بعد اسے گھر چھوڑ دیا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا رہا اور اب شادی میں بس 2 دن رہ گئے۔ ہمارے گھر میں مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اسے میسج کر رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی گھر والے مجھے بالکل سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہے، کبھی میک اپ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو کبھی کپڑے ٹرائی کر رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ سب تھکاوٹ وقتی ہے، بس کل کا دن ہے اور پھر ہم سکون سے ہوں گے۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈرو مت، یہ سارا شور و غل جو ہو رہا ہے یہ صرف ہمارا ملن کا ہے۔ مایوں والے دن جب اس کی سہیلی نے مجھے ویڈیو کال کی تو میں نے دیکھا وہ پیلے جوڑے میں کتنی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تم تو چاند لگ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں جھمکا لیں اور بولی نظر نہ لگائیں۔ میں نے ہنس کر کہا میری نظر تو تم پر ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ ہاں ارد گرد عورتیں گانے گا رہی تھیں، شور اتنا تھا کہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ میں تمہیں دیکھ کے ہی خوش ہوں۔ وہ دور سے ہی مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا ہم واقعی ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے اسے پھر فون کیا۔ وہ بہت تھک چکی تھی، اس کی آواز میں گہری تھکن تھی۔ میں نے کہا تھوڑی دیر بات کر لو پھر سو جانا۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میں آج بہت روئی ہوں۔ جب میری امی مجھے دیکھ کے روئی تو مجھے لگا میں ان سے دور جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم دور نہیں جا رہی، تم تو ایک نئی زندگی میں آ رہی ہو جہاں میں تمہیں ہر خوشی دوں گا۔ احسن، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، بس یہ جو بیگانی کا احساس ہے مجھے مار دیتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے کہا کہ بس کل کی بات ہے، کل تم میری زندگی میں ہوگی اور ہم اپنی ہی دنیا میں ہوں گے۔ شادی سے 1 دن پہلے کا منظر تھا۔ گھر والے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ہر طرف رشتہ داروں کی آمد و رفت کا اور کھانے پینے کی تیاریوں کی مہک تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا مگر میرا ذہن بالکل اس طرف تھا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا اور اسے ایک آخری میسج کیا، کل تک کا انتظار میری زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہیں۔ میں نے اسے کہا تم اپنی تیاریوں کو ایک طرف رکھ کے بس تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ کل بہت مصروف دن ہوگا۔ وہ ہنس کے بولی سکون تو اب شادی کے بعد ہی ملے گا جب ہم دور کہیں ہوں گے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اگلی صبح ہی گھر میں گہما گہمی مچ گئی، ڈھول کی آوازیں بلند ہوئیں اور مہمانوں کا ہجوم بڑھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں تھا اور بار بار آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ پھر میں نے ایک بار پھر اسے کال ملائی اور اس کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے وہ خود کو سنبھال رہی ہو۔ میں نے کہا بس چند گھنٹے اور۔ وہ بولی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس ہم ایک ہوں گے۔ اس نے گہری سانس لی اور بولی ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ ماریا، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، آج تم صرف میری ہو۔ ہماری یہ آخری بات چیت تھی۔ اس کے بعد گھر والے کمرے میں آ گئے اور مجھے باہر لے گئے۔ ہر طرف روشنی تھی، میں سب کے درمیان کھڑا تھا مگر میری آنکھیں صرف دروازے پر جمی تھی جہاں سے ہم نے بارات لے جانا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ جب مولوی صاحب نے 3 بار پوچھا اور میں نے قبول کیا تو جیسے میری روح میں ایک ٹھنڈک اتر آئی۔ اس نے جب دستخط کیے تو اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمع رکھی تھیں۔ وہ وقت جیسے تھم گیا تھا، ارد گرد کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے مگر میرے کانوں میں صرف اس کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو میرے دل کے قریب ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ہمارے نکاح کے بعد ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا، جیسے ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی اور اب صرف ایک دوسرے کے لیے آزاد ہیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول ایک دم غمگین ہو گیا۔ وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ میں دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور میرا دل بھی اس کے قرب کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں اور باپ سے جدا ہوتے دیکھنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی چلنے لگی تو میں نے اسے گاڑی کے شیشے سے دیکھا۔ اس کے آنسو اس کے میک اپ کو خراب کر رہے تھے مگر وہ تب بھی حسین لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بس تھوڑی دیر کا صبر ہے، پھر تمہیں کوئی مجھ سے جدا نہیں کر پائے گا۔
رخصتی کا سفر بہت طویل محسوس ہو رہا تھا، ہر سیکنڈ جیسے گھنٹوں پر محیط تھا۔ جب وہ میرے گھر پہنچی تو سب نے بڑھ کر اچھے سے استقبال کیا۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا اور شور شرابہ جاری تھا، مگر مجھے صرف اور اس کی فکر تھی کہ وہ کتنی تھک چکی ہے۔ جب سب مہمان رخصت ہوئے اور میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ اس نے دوپٹہ اوڑھ رکھے تھے اور میں آہستہ سے اس کے قریب گیا اور بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تھی جو میرے حواس کو مہکا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ابھی تک اس اجنبیت کو محسوس کر رہی تھی جو شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ایک دم کانپ اٹھی۔ میں نے اسے پیار سے کہا، ماریا ڈرو مت، تم اب اپنے کمرے میں ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ایسا سے بولی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ہم واقعی ایک ہو گئے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ سچ ہے اور میں ہمیشہ ثابت کروں گا۔ ہم کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ زمین کو کھود رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا ہم شادی کے بعد اپنی پسند کی جگہ پہ جائیں گے۔ وہ بولی، ابھی جو شادی ہوئی ہے میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم تھکی ہوئی ہو، کیا ہم ابھی اس تنہائی میں کچھ دیر سکون نہیں ڈھونڈ سکتے؟ میں نے اس کے کان سے سرگوشی کی، تم تیار ہو؟ ابھی ہم ساحل سمندر پر چلتے ہیں۔ وہ ایک دم چونک گئی اور بولی، پاگل ہو گئے ہو، آپ سب گھر والے سو گئے ہیں۔ میں نے کہا، یہی تو موقع ہے، ہم دنیا سے دور کہیں تنہا ہو جائیں جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، نہیں یہ ٹھیک نہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے کہا، ہم چھپ کر نکلیں گے اور کوئی ہمیں نہیں دیکھے گا۔ اب وہ ڈر رہی تھی مگر میں نے اسے منانے کے لیے ساری باتیں کی جو ہم نے پچھلے مہینوں میں کی تھی۔ میں نے کہا، میری دلہن میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا ڈر نہیں، تم بس ایک بار میرا ساتھ دے دو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تذبذب کا شکار تھا، ایک طرف ڈر تھا اور دوسری طرف میرے لیے اس کی محبت جو اسے میری بات ماننے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی خوف تھا جو کسی بھی نئی دلہن کی فطری گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر میری طرف۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے بولا، دیکھو میری جان، زندگی کا پہلا یادگار موقع ہے، کیا تم نہیں چاہتی کہ ہماری اس نئی زندگی کی شروعات کسی خاص اور پرسکون مقام سے ہو، جہاں شور و غل نہ ہو، صرف ہم اور سمندر کی لہریں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ایسا سے بولی، آپ بہت ضدی ہیں لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ گھر والے اگر اٹھ گئے تو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کوئی نہیں اٹھے گا، سب گہری نیند میں سو چکے ہیں اور میں نے گاڑی کی چابی اپنے پاس رکھی ہے، بس تم اٹھو اور اپنا یہ بھاری جوڑا بدل کے کچھ ہلکا پہن لو، ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ہلکی سے کھنکیں جو اس رات کے سناٹے میں کسی موسیقی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ایک سادہ سا مگر خوبصورت جوڑا پہن لیا۔ جب وہ میرے سامنے آئی اسے دیکھتا رہ گیا، وہ اتنی سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ سمجھایا کہ ہم پچھلے دروازے سے نکلیں گے، تم بس میرے ساتھ رہنا اور کوئی شور نہیں کرنا۔ وہ میرے قریب آئی اور میرے بازو تھام لیا، اس کی گرفت میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو بھروسہ ہے نا ہم محفوظ رہیں گے؟ میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وہ مکمل طور پر مجھ پر انحصار کر رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے میرے ارادے کو مزید مضبوط کر دیا۔ ہم نے کمرے کی لائٹس بند کی اور دبے پاؤں باہر نکلے۔ گھر کا کوریڈور بالکل خاموش تھا، جیسے ہر چیز ہماری حرکت سے واقف ہو۔ ہم نے بڑی احتیاط سے قدم رکھے تاکہ کسی کے جاگنے کی آواز نہ آئے۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی چلانی شروع کی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ سڑکیں بالکل سنسان تھیں اور ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کے شیشے سے باہر اندھیرے کو دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کے کہا، مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا ہم گھر سے باہر نکل آئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب تو واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے، ہم صرف آگے جائیں گے جہاں ہماری خوشیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ راستے پر وہ میری طرف دیکھتی رہی اور میں سڑک پر اپنی نظریں جمائے گاڑی چلاتا رہا۔ ہم دونوں کے درمیان اب وہ حجاب نہیں تھا جو شادی سے پہلے کی ملاقاتوں میں ہوتا۔
اب ہم ایک تھے اور یہ سفر ہمارے رشتے کی پہلی شروعات تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار تھوڑی تیز کر دی کیونکہ میں بےتابی اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اسے سمندر کی لہروں کے پاس لے جانے کے لیے بے چین تھا۔ گاڑی کے ٹائر جب ساحل کی ریت پر مٹی سے مل کر تھوڑی سی آواز کرنے لگے تو میں نے انجن بند کر دیا۔ چاروں طرف ایک گہرا سناٹا تھا اور دور سمندر کی لہریں ایک ردھم کے ساتھ ساحل سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا ہمارا استقبال کے لیے موجود تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ باہر نکلی اور اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے سہم کے میرے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ہم نے گاڑی سے کچھ دور چلنا شروع کیا۔ ریت ہمارے قدموں کے نیچے دھنس رہی تھی اور ہم دونوں خاموش تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا اور کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، ماریا ڈرو مت، دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے، صرف ہم اور یہ لہریں۔ ہم کچھ دور جا کر ریت پر بیٹھ گئے۔ وہ مسلسل لہروں کو دیکھ رہی تھی جس کی جھاگ اندھیرے میں سفید لگ رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، یہاں کتنا سکون ہے۔ میں نے کہا، یہ سکون صرف تمہارے لیے کیونکہ تم آج میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی کا یہ وقت اس طرح ساحل سمندر پر گزرے گا۔ یہ کسی خواب جیسا لگ رہا ہے۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، خواب نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہم نے کتنی تکلیفیں کاٹیں، کتنی لوگوں کی باتیں سنیں تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں۔ اس نے اپنا سر میرے کندھوں پر رکھ دیا۔ ہم کافی دیر تک خاموشی لہروں سے شور سنتے رہے۔ ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے مستقبل کے کتنے منصوبے بنائے۔ ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں کیسا ماحول رکھیں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں گے۔ اس کی ہنسی سمندر کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ میں نے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ پانی کی طرف بھاگ گئی، پھر واپس آ کر مجھے پکڑ لیا۔ اس پل مجھے محسوس ہوا کہ ہم واقعی میاں بیوی ہیں اور ہم پر کسی کا دباؤ نہیں۔ ہم سمندر کی لہروں کے قریب سے واپس ریت پر آ کر بیٹھ گئے۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور فضا میں ایک ہلکی سی خاموشی بڑھ چکی تھی۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کے اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ وہ یکدم ہی مجھے دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شاید میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے جیکٹ کو خود میں لپٹ لیا اور بولی، آپ بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ میں نے کہا، یہ تو صرف شروعات ہے، میں تو تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ہم دونوں اپنی دنیا بنا لی تھی جہاں صرف ہم خوش تھے۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور کوئی خوف نہیں۔ وہ ریت پہ انگلی سے کچھ لکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا لکھ رہی ہو؟ مسکرا کے بولی، ہمارا نام۔ اس کی اس معصومیت میں میرا دل بھر آیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، تم بس ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شادی کی پہلی رات گھر میں نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے کہا، آج کی رات دنیا کی تمام راتوں سے الگ ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا ہے اور یہ باب گھر کی 4 دیواریوں میں قید ہونے کے بجائے اس کھلے آسمان تلے شروع ہونا چاہیے جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ وہاں کافی ٹائم گزارنے کے بعد گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دونوں پرسکون تھے۔ اچانک فضا کا سکون ایک عجیب سی سرسراہٹ سے ٹوٹ گیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اندھیرے میں کوئی ہماری نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور اسے گاڑی کے قریب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گاڑی کا دروازہ کھول پاتے، اندھیرے سے 3 نقاب پوش سائے تیزی سے ہماری طرف لپکے۔ ان کے ہاتھوں میں سلاخیں اور تیز دھار ہتھیار تھے۔ میں نے اسے فوراً اپنے پیچھے چھپا لیا اور چلایا، تم کون ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ لیکن ان میں سے ایک نے گالی دے کر مجھ پر سلاخ سے حملہ کر دیا۔ میں اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت طاقتور تھے۔ ایک دوسرے شخص نے آگے بڑھ کر ماریا کو میرے پیچھے سے کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کی چیخ فضا میں گونجی۔ وہ چلائی، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگائی اور ایک کو زوردار مکہ مارا، لیکن تب تک تیسرے نے پیچھے سے آ کے میرے سر پر زور سے ضرب لگائی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں زمین پر گر پڑا۔ میرا سر پھٹ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں پہلے خوشیاں کیسے ایک دم خوفناک خواب میں بدل گئیں۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک ڈاکو نے میرے سینے پر پیر رکھ کر مجھے دوبارہ زمین پر دے مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ ریت میں دھنسا دیے اور درد سے کراہنے لگا۔ میری نظریں صرف اس پر جمی تھیں جو زور زور سے رو رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ڈاکوؤں میں سے ایک غزیلی آواز میں بولا،
चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैंने उसे ललकारा, खबरदार, जो उसे हाथ भी लगाया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने बालों से पकड़कर उसे खींचा और दूसरी तरफ ले जाने लगा। वो मेरे नाम की दिहाई दे रही थी। उसकी आवाज़ में जो करब था उसने मेरे कलेजे को चीर दिया। मैंने दोबारा उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे पैरों पर वार किया और मैं बेबसी से गिर गया। मैं तड़प रहा था, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं थी मैं उनका मुकाबला कर सकूं। वो लोग इसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी के पास ले गए और उसका दरवाज़ा खोल के उसे अंदर फेंक दिया। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं ज़मीन पर रेंगता हुआ उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं देखता रह गया। वो लोग मेरी दुल्हन को मुझसे छीन के ले जा रहे थे। मेरी दुनिया मेरे सामने लुट रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो गाड़ी का शीशा नीचे करके मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी, रो रही थी। मैं उठ के एक बार फिर चीख मारी, मत ले जाओ इसे, वापस आ जाओ। लेकिन उनकी गाड़ी का इंजन शोर मचाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। मैं अकेला इस वीरान साहिल पर पड़ा था, जहाँ सिर्फ लहरों का शोर था जो मुझे तंजिया हंसी की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैं रेत पे ऊंधे मुंह गिर पड़ा था। मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा था, लेकिन मेरे दिल का दर्द उस जिस्मानी अज़ियत से कई गुना ज़्यादा था। मैंने उठने के लिए अपने हाथ ज़मीन पर टिकाए और उठने की कोशिश की। मेरा सर चकरा रहा था और रेत पर लगे हुए खून के धब्बे मेरी शिकस्त की गवाही दे रहे थे। मैंने लड़खड़ाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने सोचा, क्या मैं घर जाऊं या पुलिस को बुलाऊं? लेकिन तभी मेरे जहन में ख्याल आया, अगर घर वाले जान गए तो क्या होगा? मैंने साहिल से बाहर निकलने के लिए पैदल चलना शुरू किया। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैं अपने कपड़ों को झाड़ा, लेकिन खून के धब्बे साफ नहीं हो रहे थे। मैंने सोचा, मैं क्या करूं? जब वो मुझसे पूछेंगे, मैंने फैसला कर लिया था, मैं सच नहीं बोलूँगा, क्योंकि सच बोलने से वो इज़्ज़त भी चली जाएगी जो ख़ानदान की है। और आखिरकार मैं घर पहुंच गया, वो भी उसके बगैर। मैंने हिम्मत जमा की और गाड़ी गली में खड़ी करने के बाद घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जो मैंने जाते वक्त खुला छोड़ा था। मैंने सोचा, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे मैं अब कभी नहीं सुधार सकूँगा। मेरा दिल धड़क रहा था, अब घर वालों का सामना कैसे करूँगा? मैं दबे पाँव अपने घर में दाखिल हुआ और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरा सांस फूल रहा था। कपड़ों पर लगे खून के धब्बे पसीने से गीले होकर अब बदबूदार लग रहे थे। मैंने जल्दी से वो अपने कपड़े उतार के अलमारी के सबसे निचले खाने में छुपा दिए और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से अपने चेहरा धोने लगा। आईने में अपनी हुलिया देखा। मैं खुद से डर गया। मेरी आंखें सुर्ख थीं और सर पर चोट का निशान अब नुमायां हो रहा था। मैंने बालों को उलझा के चोट छुपाने की कोशिश की और बिस्तर पर लेट गया। मेरा पूरा वजूद दर्द की शिद्दत से हिल रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे इस लम्हे का डर था जब दरवाज़ा खुलेगा और मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा। मैंने तकियों को ज़ोर से बींच लिया और सोचा, अब मैं क्या करूँगा? मैं कैसे बताऊँगा कि मैं उसे बचा नहीं सका? सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से छिन के मेरे कमरे में आ रही थी और बाहर परिंदों की चहचहाहट मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रही थी। अचानक कॉरिडोर से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर ली, जैसे मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। बाहर से मेरी माँ की आवाज़ आई, बेटा उठ जाओ, नाश्ता तैयार है और तुम्हारे ससुराल वाले भी नाश्ता लेके आए हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोबारा बोली, अरे ज़रा देखो तो सही कि मारिया उठी है या नहीं। मैंने जब सुना कि वो लोग आ गए हैं तो मेरे पेट में मरोड़ उठने लगे। मेरा मैदा खाली था, लेकिन घबराहट से मुझे उल्टी महसूस हो रही थी। मैंने उठ के बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरा सर एक बार फिर चकरा गया। मैंने गहरा सांस लिया और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ और ससुराल वाले खड़े थे। उनके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी और उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट जो मेरी आंखों में छुरी की तरह लगी। मेरी सास ने कहा, अरे बेटा, आप तो अभी तक सो रहे हैं और हमारी बेटी कहाँ है? मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया और बस एक बेबसी वाली मुस्कुराहट देने की कोशिश की। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी, परेशान होकर पूछा, बेटा तुम्हारे रंग क्यों जर्द पड़ा है और ये सर पर कैसा निशान है? क्या तबीयत ठीक है? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस रात को नींद नहीं आई, सर में थोड़ा दर्द है, बाकी सब ठीक है। मैंने ट्रे पकड़ी और वापस कमरे में आ गया, लेकिन वो लोग मेरे पीछे ही थे। मेरी सास ने कमरे के चारों तरफ देखा और पूछा, मारिया बाथरूम में है क्या?
میں نے خشک گلے سے کہا، جی وہ بس ابھی آتی ہوگی۔ میں نے انہیں صوفے پر بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی نظریں بستر کی طرف تھیں جہاں وہ موجود نہیں تھی۔ میری ساس کا لہجہ تھوڑا بدل گیا اور وہ بولیں، یہ کیسی بات ہے، شادی کی پہلی صبح ہے اور وہ یہاں نہیں۔ میں نے کہا، آپ تھوڑا آرام کریں، میں اسے ابھی بلا کے لاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں دروازے کی طرف مڑا، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، کیونکہ مجھے معلوم تھا اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میری ساس اب کھڑی ہو چکی تھی اور کمرے کے کونے کونے میں جھانک رہی تھی۔ ان کی آواز میں تشویش بڑھ رہی تھی۔ بولی، یہ کیسی خاموشی ہے، دروازہ تو اندر سے بند تھا اور آپ بھی ابھی تک اٹھے ہیں تو وہ کہاں ہے؟ میں نے پسینے میں شرابور ہو کر اپنی پیشانی صاف کی تو میری ماں نے میری طرف ایک شک بری نظر سے دیکھا اور بولی، بیٹا تم کچھ چھپا رہے ہو، تمہارا حلیہ بتا رہا ہے، کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے کہا، نہیں امی، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، بس تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ میری ساس کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں، کہاں ہے وہ؟ اور یہ گھر کا ماحول ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہوا ہے؟ میں نے ابھی ہمت ہار دی، میرا سر پھٹنے کے قریب تھا۔ کمرے میں موجود ہر بندہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا دیے۔ میرا حلق سے ایک عجیب سی کرہ نکلی۔ میں نے سوچا، اب اگر سچ بولا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خاموش رہا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری ساس نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کے ہلایا اور چلائے، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور پوری دنیا کی کائنات کو اکٹھا کر کے وہ جھوٹ بول دیا جو میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ بن گیا۔ میں چیخ پڑا، وہ بھاگ گئی ہے۔ کمرے میں ایک دم سے قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ میری ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا۔ وہ سکتے کی حالت میں مجھ کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں شاید یقین نہیں آیا وہ کیا سن رہی ہیں۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی آواز کو جتنا اونچا ہو سکتا تھا کیا۔ میں نے کہا، وہ بھاگ گئی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی، میں اسے روک نہیں سکا، وہ دروازہ کھول کے خود چلی گئی۔ یہ کہتے ہی میرا سارا جسم کانپنے لگا۔ میں جانتا تھا یہ وہ آگ ہے جو اب سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ کمرے میں اب شور و غل شروع ہو چکا تھا۔ سسرال والے پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ میری ساس زمین پر گر کے رونے لگی۔ میری ماں نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کیا کہ کیا کہہ رہے ہو تم اسے روک نہیں سکے، وہ ایک دلہن ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بس رو رہا تھا اور وہ آنسو میرے اس جھوٹ کے گناہ کو دھونے کے لیے کافی نہیں تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں اور وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے ناشتہ لے آئے تھے اب میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کی بیٹی کا خون کیا ہو۔ وہ گھر جس میں شادی کی خوشیاں ہونی چاہیے تھیں اب ماتم برپا تھا اور اس سارے طوفان کا مرکز میں تھا۔ کمرے میں جیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری ساس چیخیں مار رہی تھی اور میں ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری ساس نے میری گربان کو پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کیا اور چلائیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسے کیسے بھاگ سکتی ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا سچ سچ بتا دو، آخر بات کیا ہے؟ میں نے صوفے پر سر گرا دیا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خالی دیوار کو دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے صرف یہی نکلا، مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ خود گئی ہے۔ میرا یہ جھوٹ اس آگ کو مزید ہوا دے رہا تھا جس میں ہم سب جل رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر بندہ میرے اوپر برس رہا تھا، کوئی مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا تو کوئی اسے بھگوڑی قرار دے رہا تھا، لیکن کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دلہن رخصتی کے دوسرے دن ہی یوں ہی غائب ہو سکتی ہے۔ پورا گھر اب ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ سسرال والے کسی کو فون پر فون کر رہے تھے اور پورے علاقے میں خبر پھیل گئی تھی، نئی دلہن بھاگ گئی ہے۔ میرے کانوں میں وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا جو میں نے بولا تھا۔ ہر بار مجھے اپنی روح پر ضرب لگتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد، رشتہ دار وہاں موجود تھا اور سب کی نظریں مجھ پر ایسے جمی تھیں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں صوفے کے کونے میں دبک کے بیٹھ گیا۔ میرا سر بری طرح درد کر رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ کے سب کچھ سچ بتا دوں، لیکن وہ خوف کہ سچ بولنے سے وہ سب مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔